والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، وهو أصدق القائلين وسيد الصادقين. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دو قسم کے قلوب کا اور دو قسم کے دل والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انسانیت کے قلوب اور دل دو طرح کے ہیں، اور یہ دلوں کی تقسیم اور دلوں کا دو طرح سے ہونا یہ فتنوں کے حوالے سے ہے۔ امت میں اور انسانیت میں قیامت تک جو فتنے پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، فتنے پیدا ہوئے تھے، فتنوں کے لحاظ سے انسانیت کے قلوب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ انسانوں کے سامنے مختلف فتنے آتے ہیں، اہل ایمان مختلف فتنوں کو، بدیوں کو، شرور کو، مختلف نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں، اور مثال یوں بیان فرمائی جیسے چٹائی
ایک ایک تنکا کر کے جوڑی جاتی ہے، ایک تنکا پھر دوسرا تنکا، تنکے کے ساتھ تنکا ملا، تنکے پہ تنکا آتا گیا، تنکے کے ساتھ تنکا ملتا گیا، پوری چٹائی بن گئی۔ اس طرح ایک فتنہ، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، پھر تیسرا فتنہ، فتنے ہی فتنے انسانوں کے سامنے آتے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، فتنوں سے مراد وہ نافرمانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی وہ بدیاں ہیں، وہ شرور ہیں جو آپ نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی۔ تو فرمایا فتنے، شرور، آفات، بدیاں انسانوں کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، فرمایا جس طرح تسبیح اس کا دھاگا ٹوٹ جائے، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے ایک تنکا، ایک منکا گرتا ہے، ایک دانہ گرتا ہے، پھر اس کے بعد تسبیح کا دوسرا دانہ، تیسرا دانہ، وہ دانے پہ دانے گرتے جاتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کے سامنے قیامت تک فتنے لگاتار آتے جائیں گے۔ اور تیسری فتنوں کی کثرت کی مثال آپ نے یوں بیان فرمائی، فرمایا کمواقع المطر، جیسے بارش برستی ہے، بارش کا ایک قطرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مسلسل لگاتار بارش برستی جاتی ہے۔ اس طرح امت میں قیامت تک فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں پہ فتنے، انسان کو اپنی جان پہ، یعنی انسان کی جان پہ فتنے، انسان کے مال پہ فتنے، انسان کے سامنے کبھی اولاد کے فتنے، انسان کے سامنے اہل و عیال کے، کنبہ قبیلہ کے، برادری کے، تعرض الفتن علی القلوب، انسانی قلوب کے سامنے فتنے آتے جائیں گے۔ یعنی اس طرح فتنوں کی کثرت ہوگی۔ آگے سن لیں، فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبُهَا، وہ دل سے مراد صاحب دل، اہل دل، وہ دل والے جو ان فتنوں کو قبول کر لیں گے، ان فتنوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ ایک فتنہ اس کے سامنے آیا، مثلا مال کا فتنہ آ گیا، اور اس نے مال کے فتنے کو قبول کر لیا، اس فتنے میں پڑ گیا۔ سنیں، نُکِتَ فِیہِ نُکْتَةً سَوْدَاء، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ دل پہ لگ گیا۔ جب ایک فتنے کو اس نے قبول کیا اور ایک فتنے میں پڑ گیا، اور پھر دوسری حدیث میں یوں فرمایا، جب ایک فتنے کو قبول کیا ایک سیاہ نقطہ لگا، پھر دوسرے فتنے کو قبول کیا پھر سیاہ نقطہ لگا، پھر تیسرے فتنے کو قبول کیا، سیاہ نقطہ لگتا گیا حتیٰ کہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سیاہ دل سے ہر انسان کی، مسلمان کی، میری آپ کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا جب ایک فتنے کو قبول کیا جاتا ہے، ایک فتنے میں آدمی پڑ جاتا ہے، بس پھر فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، توبہ کر لے تو توبہ کرنے کی وجہ سے وہ سیاہ نقطہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاءَ، وہ خوش قسمت دل، یعنی اہل دل، وہ خوش قسمت دل والے انسان، انکرہا، جو اس فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر جاتے ہیں،
بظاہر وقتی طور پہ نقصان نظر آ رہا ہے، بظاہر وقتی طور پہ پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن پتہ ہے فتنہ، اس فتنے کا انکار کر دیتے ہیں، فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نُکِتَ فِیہ نُکْتَۃً بَیْضَاء، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل پہ ایک سفید نقطہ لگا دیتے ہیں، وہ نورانی نقطہ، وہ روشن اور منور نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور پھر فرمایا پھر اس کے دل پہ نقطے لگتے جاتے ہیں، وہ فتنوں کا مقابلہ کرتا جاتا ہے، فتنوں کو رد کرتا جاتا ہے، فتنوں کے سامنے سد سکندری بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے کا پورا دل منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ حتیٰ تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ وہ انسان اور وہ مسلمان اور اسلام والے، ایمان والے، تصیر علی قلبین، دو دلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو دلوں میں۔ ایک دل وہ جو مکمل سیاہ ہے، فتنوں میں پڑا ہوا ہے، اور اتنا فتنوں میں پڑا ہے کہ ایک فتنے کو قبول کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پھر دوسرے فتنے کو، پھر تیسرے فتنے کو۔ توجہ کے ساتھ بات سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمایا جس طرح کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے، مکھی کو اڑانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہلکا سا اشارہ کیا، مکھی کو اڑا دیا، ایسے ایک فتنے میں پڑا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پھر دوسرے فتنے میں پڑ گیا، پھر تیسرے فتنے میں پڑ گیا، اور فرمایا جو صاف دل والا ہوتا ہے، شفاف دل والا ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، اگر کسی فتنے میں پڑ بھی جائے، جیسے اس کے سر پہ بہت بھاری چٹان آ گئی ہے، جیسے کوئی شخص چٹان کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ چٹان اپنے سر سے دور کرتا ہے اور اپنے سر کو بچاتا ہے، اس طرح مومن بندہ اگر فتنے میں پڑ جائے، اس کو بے چینی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اور اس کے سر پہ ایسی ندامت، پریشانی آ جاتی ہے، جب تک توبہ نہ کر لے اسے سکون ہی نہیں آتا۔ یہ ہے سفید دل۔ تو تصیر علی قلبین، انسان دو دلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، علی ابیض مثل الصفا، ایسا صاف شفاف دل، فلا تضرہ فتنہ ما دامت السماوات والارض، جب تک دنیا باقی ہے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، جس کا دل صاف شفاف ہو گیا ہے۔ اور فرمایا والآخر اسود، دوسرا دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسا سیاہ ہو کے کلکوز مجخیا، جیسے لوٹا اس کو اوندا کر دیا جائے، اوندھا لوٹا، اس میں پانی کا ایک ذرہ نہیں رہتا، اس سیاہ دل میں روشنی اور نور کا ایک ذرہ باقی نہیں رہتا۔ اوندھے لوٹے پر جتنا مرضی پانی گراتے جائیں، برتن جو اوندا ہو گیا ہے، اس اوندھے برتن پہ پانی گراتے جائیں، اوندھے لوٹے پہ پانی گراتے جائیں، کیا خیال ہے جی، برتن لوٹا بھر جائے گا؟ ایک ذرہ بھی اس میں محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ دل جو فتنوں میں پڑ کے، فتنوں کو قبول کر کے سیاہ ہو گیا ہے، ایسا سیاہ ہو گیا ہے، فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، پھر نہ اس کے سامنے کوئی نیکی رہتی ہے نہ بدی رہتی ہے، نیکی اور بدی کا امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ الا ما اشرب من ہواہ، بس جو اس کی خواہش، اس کی مرضی ہو، اس کی تمنا ہو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی تمنا کو، اپنی چاہت کو پورا کرتا جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھا ہے کہ ایک دل ایسا جو فتنوں کا انکار کرنے والا، فتنوں کا رد کرنے والا، فتنوں سے دور بھاگنے والا، بچنے والا، بچانے والا، اور وہ صاف شفاف اور منور دل،
اور دوسرا دل وہ جو فتنوں میں پڑنے والا، جو فتنوں کو قبول کرنے والا، فتنوں کے پیچھے چلنے والا، اور ایسا فتنوں کا عادی ہو جاتا ہے کہ بس اس کی خواہش، اس کی مرضی ہی اس کو نظر آتی ہے، جو میری مرضی میری خواہش بس وہی میں نے پوری کرنی ہے۔ تو فرمایا اپنا اپنا جائزہ لو، اپنے دل کی دنیا میں جھانکو اور دیکھو کہ دل کیسا روشن ہے، منور ہے، یا اللہ نہ کرے دل کیسا سیاہ ہے۔ تو توبہ استغفار کر کے انسان اپنی دل کی سیاہی کو دور کر سکتا ہے۔ اگر توبہ استغفار نہیں کرے گا، پھر گناہوں میں فتنوں میں پڑتا جائے گا، وہ انسانی دل سیاہ ہوتا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تصیرا علی قلبین، دل دو طرح کے ہیں، دو طرح کے دل، ایک روشن منور دل اور ایک سیاہ اور کالا دل ہو جاتا ہے۔ تو جائزہ لیں کہ دل کی، ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ اسی دل کی سیاہی اور سفیدی اور دل کی بیماری اور دل کی صحت کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی، میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے مقابلہ میں ہمارے دل کو مضبوط فرمائے، منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی سیاہی کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اوندھا پن کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔